یہ ہے پاکستان کا وہ حصہ جسے شاید آپ یا میں ہمیشہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہیں وہ علاقے جہاں پر لوگ بھوک اور افلاس کی چکی میں پس رہے ہیں۔ کیا یہ علاقے بھی کبھی ترقی اور پذیرائی دیکھ پائیں گے جو آج پنجاب کے بیشتر علاقوں میں دیکھنے کو ملتی ہے؟ کیا کبھی ان کے بھی حالات بدلیں گے؟ جواب ہے ہاں ضرور، مگر کیسے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین گرامی، آج کے دور میں پاکستان کی معیشت 3 چیزوں پر منحصر ہے، جس میں سر فہرست پاکستان کا سروسز سیکٹر ہے۔ 2021 کے سٹیٹس کے مطابق سروسز سیکٹر نے پاکستان کی جی ڈی پی میں 58% تک شراکت کی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر شعبہ زراعت آتا ہے۔ یہ بات میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا چلوں کہ شعبہ زراعت پاکستان کی اکانومی میں تقریباً 23% تک کنٹریبیوٹ کرتا ہے، جبکہ تیسرا بڑا شعبہ مینوفیکچرنگ کا آتا ہے۔ یہ شعبہ پاکستان کی جی ڈی پی میں 12% تک حصہ ڈالتا ہے۔ اس میں ٹیکسٹائل، چمڑے کا سامان اور کیمیکلز شامل ہیں۔ ناظرین گرامی، آج میں نے یہ فیکٹس آپ کو اس لیے بتائے ہیں تاکہ آپ اس حقیقت سے آشنا ہو سکیں کہ اصل میں پاکستان کو چلانے میں کن سیکٹرز کا ہاتھ ہے۔ مگر ان تمام باتوں کے علاوہ آج کی میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ سب کی توجہ پاکستان کے ان علاقوں کی طرف مرکوز کروانا ہے جو کہ یا تو مکمل صحرا ہیں یا پھر ان کی زمین وافر زرعی پیداوار کی حامل نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بات آپ سب کے گوش گزار کرتا چلوں کہ پاکستان کے بنجر اور نیم بنجر علاقے ملک کا اہم حصہ بناتے ہیں۔ تخمینہ کے مطابق پاکستان کا زمینی رقبہ 63 سے 70% تک ہے۔ پاکستان کی 51.5% زمین بنجر علاقوں پر مشتمل ہے، جس میں تقریباً 41 ملین ہیکٹیئر اس زمرے میں آتے ہیں۔ اس میں صحرائے تھر جیسے علاقے اور بلوچستان کے بھی کچھ حصے شامل ہیں، جبکہ پاکستان کی 36% زمین نیم بنجر علاقوں پر مشتمل ہے، جس میں تقریباً 28.6 ملین ہیکٹیئر شامل ہیں۔ مثالوں میں سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حصے شامل ہیں۔ تو چلیں اب بات کرتے ہیں باقی دنیا اپنے بنجر علاقوں سے کس طرح فائدہ اٹھا رہی ہے۔ چلیں زیادہ دور نہیں جاتے، ہم چلتے ہیں اپنے پڑوسی ملک بھارت کی طرف۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دونوں ممالک پاکستان اور بھارت اکٹھے ہی آزاد ہوئے ہیں، مگر ایک معیشت کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا، جبکہ دوسرا ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ دراصل بھارت کی ترقی کی اصل وجہ ٹیکنالوجی کا درست اور صحیح وقت پر استعمال ہے۔ جب بھی دنیا میں موجود شمسی توانائی کے سب سے بڑے پلانٹس کی بات آتی ہے تو اس کا تاج ہندوستان کا راجستھان اپنے سر لے جاتا ہے۔ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا سولر پارک بھارت ہی میں موجود بدلا سولر پارک کے نام سے مشہور ہے۔ یہ پارک صحرائے تھر کے قلب میں واقع راجستھان کے ضلع جودھ پور میں 56 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ پارک 2245 میگا واٹ سالانہ بجلی کی فراہمی کی قوت رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج یورپ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی معیشت کو چھوڑ کر قابل تجدید توانائی کے منصوبے بنا رہے ہیں، جبکہ پاکستان جیسے تیسری دنیا کے ممالک آج ان کے استعمال شدہ تیل پر چلنے والی اشیاء دھڑا دھڑ خرید کر استعمال میں لا رہے ہیں۔ معزز سامعین، آج پاکستان بجلی کی پیداوار کے لیے جو ایندھن تیل اور کوئلے کی صورت میں درآمد کرتا ہے، اس کی لاگت تقریباً 44.88 بلین امریکی ڈالر سے لے کر 46.38 بلین امریکی ڈالر کے درمیان ہے۔ یہ ملک کے بجٹ کے ایک اہم حصے کی نمائندگی کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سب کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کس طرح آج دنیا قابل تجدید توانائی کے منصوبوں پر کام کر کے اپنی توانائی کی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے، تو پھر پاکستان اس دور میں بھلا کیوں کر پیچھے رہے؟ ناظرین گرامی، ویسے تو قابل تجدید اور ماحول دوست توانائی حاصل کرنے کے لیے بہت سے ذریعے ہیں، مگر پاکستان کی زمینی اور ماحولیاتی حالت کو دیکھتے ہوئے ان میں سے 3 پاکستان کے مستقبل کے لیے بہترین ثابت ہو سکتے ہیں، جن میں شامل ہیں سولر پاور پلانٹس، ونڈ پاور پلانٹس اور سولر ریفائنریز۔ اگر ہم سولر پاور پلانٹس اور سولر ریفائنریز کی بات کریں تو پاکستان کے پاس وافر مقدار میں ایسے علاقے موجود ہیں جو کہ شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان علاقوں میں سر فہرست آتا ہے سندھ کا صحرائے تھر۔ صحرائے تھر میں وافر مقدار میں دھوپ بھی پڑتی ہے اور یہ علاقہ کم زمینی تنازعات کے ساتھ ساتھ ہمیں کھلے میدان بھی مہیا کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے
پنجاب کا صحرائے چولستان۔ یہ علاقہ بجلی کی ٹرانسمیشن لائنوں کے بہت قریب ہے۔ اگر یہاں پر سولر پلانٹ یا سولر ریفائنری لگائی جائے تو یہ بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ جنوبی بلوچستان کے شہری علاقوں میں چھت پر شمسی تنصیبات لگائی جا سکتی ہیں۔ اگر صرف ان 3 منصوبوں پر ہی کام کیا جائے تو پاکستان 50,000 میگا واٹ کی شمسی توانائی پیدا کر سکتا ہے، جو کہ پاکستان کی بجلی کی ڈیمانڈ کو کافی حد تک بغیر کچھ امپورٹ کیے پورا کر سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، اب اگر ہم ہوا سے پیدا کی جانے والی بجلی کی بات کریں تو اس کے لیے بھی پاکستان کے پاس تیز ہواؤں کے ساتھ ساتھ بہت سا علاقہ ہے، جس میں سندھ کے جھمپیر ونڈو کوریڈور اور گارو کیٹی ونڈو کوریڈور جیسے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں کلات سطح مرتفع بھی ونڈ پاور پلانٹس کے لیے کافی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ہوا سے پیدا ہونے والی بجلی کی صلاحیت کا تخمینہ لگائیں تو یہ لگ بھگ 30,000 میگا واٹ بنتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب تک تو آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہو ہی چکا ہوگا کہ پاکستان کے وہ علاقے جن پر ہم توجہ نہیں دیتے وہ صرف پاکستان کی بجلی کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے میں کتنے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ان علاقوں کو خود مختار بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہاں کے بدحال لوگوں کے بھی حالات بدل سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان اور سندھ میں زیادہ تر ریتلے علاقے ہیں اور اس ریت میں سلیکون وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ چونکہ سولر تنصیبات بنانے میں سلیکون بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم ان علاقوں میں سولر تنصیبات بنانے کی انڈسٹری لگا کر نہ صرف ملک میں انڈسٹریلائزیشن لا سکتے ہیں بلکہ اس کی بدولت ہم وہاں کے لوگوں کو بہت بڑے پیمانے پر روزگار بھی مہیا کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم یہ انڈسٹری شہروں میں لگائیں تو پہلے ہمیں یہ ریت ان ویران علاقوں سے شہروں میں لے جانے اور پھر شہروں سے واپس ان بنجر علاقوں میں یہ تنصیبات واپس جا کر لگانے کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ اس سے ان پسماندہ علاقوں کے لوگوں کو روزگار بھی نہیں مل سکے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ یہ انڈسٹری ان علاقوں میں لگائی جائے تاکہ بعد میں ہمیں یہ تنصیبات ٹرانسپورٹ کرنے یا کسی دوسرے ملک سے امپورٹ کرنے کا خرچ نہ اٹھانا پڑے اور ہم اپنے ہی ملک میں بنائی ہوئی سولر تنصیبات کا استعمال کر کے بجلی پیدا کر سکیں۔ معزز سامعین، آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، آج ہم اپنے جو بھی خیالات آپ کے پیش خدمت لائے ہیں، یہ خیالات نہ صرف بلوچستان بلکہ دیگر پسماندہ علاقوں کے حالات بہتر بنانے میں سود مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ اقدامات ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ آپ حضرات کی سماعتوں کا شکریہ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔